تو ہمیں کہتا شیعوں نے قتل کیا، اس ٹائم تو شیعہ نہیں تھے. اس دور میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ اسپیشلی سنیوں میں کچھ لوگ، بلکہ سارے کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو یہ شیعوں نے قتل کیا. اس کا آج ٹاپک ہے کہ کیا شیعوں نے قتل کیا. یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس سے قتل ہونے سے یا شہید ہونے سے پہلے تھوڑا لے کے جاتا ہوں. یہ کوفہ جو ہے یہ حضرت عمر نے بنایا تھا شہر. ادھر الفروق میں بھی لکھا ہوا، الفروق کتاب ہے نا، اس میں اس حوالہ ہے کہ حضرت عمر نے، کیونکہ ایران کی طرف فتوحات جا رہی تھی نا، تو ادھر سے راستے میں انہیں چھاونی بنائی تھی یہ، کہ تاکہ ادھر سے ادھر ہی فیملیاں آ گئی تھیں مدینے سے ان کی. کوفے میں ایران آگے تھا، ایران سے جاتے تھے، فتوحات کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے، ادھر فوجیوں کو چھٹی مل جاتی تھی. کوفہ یعنی یہ حضرت عمر نے بنائی تھی سے، کہ جس طرح رسول کریم فوت ہوئے 10 ہجری تھا، وہ 11 ہجری تھا. پھر حضرت ابو بکر 2 سال رہے، تو پھر اس کے بعد حضرت عمر آ گئے. تو اس طرح کے وہ تقریباً 12-13 ہجری ہوگا، جب 13 ہجری ہوگا جب حضرت عمر نے وہ کوفہ شہر کو تعمیر کیا تھا. ادھر آ کے جو حضرت عمر کے تھے نا، سنی لوگ تھے جو ان کے موافق تھے، فوج میں تھے نا، تو وہ ان کی فیملیاں بھی آ گئی مدینے سے، تو یعنی سارے سنی تھے. یہ پھر عثمان کا وقت آیا، حضرت عثمان کا، انہوں نے بھی 13 سال حکومت کی. تو اس وقت بھی وہ جو دارالخلافہ ہوتا ہے نا، ادھر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. تو حضرت علی نے بھی، وہ چوتھا حضرت علی آئے، تو انہوں نے تقریباً 4 سال 4.5 سال ادھر رہے کوفہ میں. تو شیعہ لوگ بھی تھوڑے تھے، وہ بھی آئے کوفہ میں. پھر کیا ہوا، تو کتنے سال، تقریباً 12 سال حضرت عمر کہہ لیں، 10 سال کہہ لیں، عمر 10 سال، 13 سال حضرت عثمان، 22-23 سال یہ ہو جاتے. تو 22-23 سال ایک پشت، ایک نسل جوان ہو جاتی. تو ادھر رہائش اختیار کر لی سنیوں نے. پھر جو ہے نا، یہ حضرت علی چوتھے بنے، تو انہوں نے پہلے ایک جنگ کی بصرہ میں، بی بی عائشہ نے کی تھی جنگ حضرت علی سے بصرہ میں. بصرہ وہ بھی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر مدینہ سے بنتا. بصرہ میں پہلی جنگ حضرت علی کی بصرہ میں ہوئی بی بی عائشہ کے ساتھ. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل، کیونکہ اونٹوں کے ہوئی تھی نا، اونٹوں میں، تو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں. پھر وہ حضرت علی چلے گئے کوفہ میں، ادھر جا کے ڈیرے لگائی انہوں نے. وہ چھونی تھی پہلے سے حضرت عمر نے بنائی تھی، تو ادھر بھی جا کے تھوڑے شیعہ حضرت علی کے جو تھے، حضرت علی کی فوج میں 3 قسم کے بندے ہوتے تھے. جو ان کو پہلا خلیفہ مانتے تھے وہ تو شیعہ ہو گئے، چوتھے بھی مانتے تھے، ایک چوتھے مانتے تھے، وہ ہو گئے سنی. اور خارجی ہوتے تھے، وہ بھی، وہ 2 کو مانتے تھے، حضرت ابو بکر عمر کو، لیکن عثمان کو نہیں مانتے تھے، خارجی. تو اس طرح مختلف کیٹیگریاں کے تھے بندے فوج میں. تو حضرت علی نے دوسری جنگ صفین لڑی. وہ راکا ایک جگہ تھی، راکے اور شام کے بیچ میں، راکا، RAKA، راکا. اچھا، ادھر تو کچھ ان کے حضرت علی کی وجہ سے شیعہ بھی آ گئے. ادھر شیعوں کی تعداد کوفے میں تھوڑی تھی، بہت ہی سنیوں کی تھی، کیونکہ سنیوں حضرت عمر سے تو رکھتے تھے نا، تو وہ سنی ہی تھے. اس طرح
پھر وہ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے. وہ جو مثلا کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قتل کیا، انہوں نے خط ضرور لکھے تھے. وہ سلیمان بن سرخ تھے، وہ صحابی رسول تھے. انہوں نے وہ ہیڈ تھے ان کو شیعوں کے، ادھر جو مدینے میں شیعہ تھے. ایک شہر میں سارے شیعہ نہیں ہوتے، بس یہ شہر کوئی بھی ہو پاکستان کا، شیعہ ہوں گے سارے شہر میں، مکس ہوں گے، لیکن سنی ادھر بھی زیادہ ہیں. اچھا، تو یہ کیا ہوا کہ علی نے وہ دارالخلافہ بنا لیا کوفہ. خط ضرور لکھے تھے انہوں نے سلیمان بن سرخ نے، تو صحابی رسول تھا. تو کہتے ہیں سارے صحابی جنتی ہیں، تو پھر اس کو بھی تو کہو نا جنتی ہے. اس کو نہیں کہتے. جو حضرت علی کی طرف ہے نا یا امام حسین کی، ان کو نہیں کچھ ریگارڈ دیتے سنی لوگ. تو یہ 61 ہجری میں جنگ کربلا ہوئی جو بھی ہوئی. یہ کوفے سے کتنے کلومیٹر؟ تقریباً 80 کلومیٹر. 80 کلومیٹر کوفہ ٹو کربلا 80 کلومیٹر. تو اتنی دور، وہ اس وقت کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا. اتنا ہوا کہ بھئی حضرت امام حسین مدینے سے آ رہے ہیں یا آ گئے جو بھی. تو صحرا تھا بہت بڑا کربلا، کیا آج تک تو شہر بن گیا بڑا اچھا. وہ صحرا تھا. ابھی کوفے کو چلیں گے تو 80 کلومیٹر گھوڑوں میں یا جو بھی ہے. اس وقت کاریں تو تھیں نہیں، تو پھر گھوڑے پہ سفر کرنا. یہ جو یزید کی فوجیں تھی نا، اس کا کمانڈر تھا عمر بن سعد بن وقاص، اشرا مبشرہ کا بیٹا تھا. سعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس نے سعد بن نے بھی نہیں اس کی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. چلو خیر، ابھی میں بات کرتا ہوں کہ پہلے امام حسین نے جب مکے میں تھے اس وقت انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ بھی اپنے دونوں بیٹے یا فیملی لے کے پتہ کرنے گئے کہ ادھر ماحول کیا ہے، کوفے کا ماحول کیا ہے. تو کوفے میں وہ پہلے تھا ایک، اس کا نام تھا نعمان بن بشیر. تو جب مسلم بن عقیل آئے نا کوفہ، تو سارا کوفہ یعنی شیعہ جو تھے انہوں نے بیعت کر لی. جیسے یہ بات پتہ لگا یزید کو، تو نعمان بن بشیر جو تھا یہ سافٹ، مطلب تھوڑا ظالم تھا، بنو امیہ کا تھا لیکن سافٹ تھا. یزید کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ سافٹ یعنی اہل بیت کے لیے. تو انہوں نے نا یزید نے پھر اس کو لکھا بصرہ میں کہ ادھر ابن زیاد تھا، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ چارج لے لو کوفے میں جا کے بصرہ سے. یہ بصرہ ٹو کوفہ کتنا کلومیٹر؟ 450 کلومیٹر، اتنا دور ہے. کوفہ نارتھ میں ہے، بصرہ ساؤتھ میں. ابن زیاد تھا نا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ پھر ایک دن بڑا ٹرکی تھا. یہ امام حسین رات کو آیا بصرہ سے، کوفہ آیا رات کو. تو مشہور یہ کیا کہ امام حسین جیسے آ رہے ہیں، انہی کا لباس پہنا ہوا اسی طرح رات کو بھی آیا. تو لوگوں نے نہ سمجھ نہ سکا کہ ابن زیاد ہے کہ یہ امام حسین، کیونکہ اس وقت فوٹو بھی نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ ادھر جو قصر تھا یعنی قلعہ تھا یا جو محل تھا، اس میں جا کے اس نے قبضہ کر لیا ادھر. پھر مسلم بن عقیل کو جو لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی، تو مسلم بن عقیل کو بلایا، تو اس کو اوپر جڑا کے نا قلعے کے، تو اوپر سے اس کو بھی شہید کر دیا، دھکا دے. نیچے ساری دنیا کھڑی تھی کہ یہ دیکھ لو تمہارا عشر بھی ایسے ہونا. تو وہ
کرفیو لگا دیا اس نے کوفہ میں ابن زیاد نے. ڈر گئے وہ بھی, آخر جان کا خطرہ. پھر امام حسین کا 80 کلومیٹر دور ہے, صحرا میں پتہ نہیں ہوتا ان کو. شہر ہو تو فلاں محلہ, تو فلاں علاقہ, فلاں جگہ ٹھہر. شہر نہیں تھا, صحرا تھا, ڈیزرٹ تھا. امام حسین آئے تو ادھر ان کا رخ چینج کر کے نا کربلا کے, تاکہ یہ کوفے نہ جائیں, کوفے نہ جائیں. کوفے ان کے ہے تھے نا پیروکار, ان کو پتہ لگے گا تو وہ پھر بیعت آ جائیں گے, بغاوت ہو جائے گی. ان کو اور کہیں طرف لے گئے, جدھر آج کل کربلا ادھر لے گئے. پھر کیا ہوا, ادھر یہ امام حسین تو شہید ہو گئے, وہ نہیں آ سکے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا اس وقت کہ فلاں جگہ, حالانکہ جگہ ہوتی شہر پتہ ہوتا, شہر سے اتنے میل اتنے کلو. یہ جو شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے, وہ ان پر گھروں میں کرفیو لگ گیا تھا, وہ نہیں آ سکے. ایک تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں امام حسین. دوسری بات ہے کہ اگر گھر سے نکلتے بھی نا تو ان کے فوجی جگہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے رستے میں. گھروں میں بھی کرفیو لگا تھا, شہر میں, شہر چھوٹا ہی تھا, تو اس لیے ڈر گئے وہ بھی. پھر کیا ہوا, شہادت امام حسین شہید ہو گئے. تو ان کو پتہ لگا شہید ہو گئے. افسوس تو انہوں نے بڑا لگا کہ ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا کہ جو بیبیوں کا قافلہ تھا وہ تو پھر 1200 کلومیٹر, کوفہ سے 12 کلومیٹر اوپر سے گھما کے دمشق آتے ہیں. سیدھا آج کل سیدھا سڑک بنی ہوئی ہے, وہ 400 کلومیٹر کم ہے. وہ سیدھی سڑک ہے, کوفہ سے نا سیدھی سڑک ہے دمشق, وہ 800 کلومیٹر بنتی ہے. 800 آج کل تو سڑکیں بنی ہوئی ہے نا. یہ اوپر سے گھما کے پھر آتے ہیں دمشق, 1200 کلومیٹر. تو پھر یہ جو سلمان بن سرد تھا, صحابی رسول تھا, یہ ان کا ہیڈ تھا شیعوں کا کوفے میں. ان کو بڑا افسوس لگا. پھر یہ انہوں نے بیچ بیچ میں فوج بنائی. ہم بھی اس کا نام رکھا فوج کا توابین, یعنی ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, توبہ. انہوں نے جا کے جنگ کی ادھر آگے. یہ سارے شہید ہو گئے, توابین سارے شہید ہو گئے. یہ شیعوں نے نہیں قتل کیا. شیعہ جو تھے امام حسین کی فوج میں, جو 72 آدمی تھے, وہ تو صحیح شیعہ تھے. باقی پھر سارے سنی, تو جو یزید کا مذہب تھا وہی اس کی فوجوں کا تھا, تو وہ سنی تھے, یہ شیعہ تھے. شیعہ تھوڑے تھے, آج کل بھی شیعہ تھوڑے ہیں دنیا میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی حکومت بنتی آئی ہے نا سنیوں کی, تو عوام تو ہوتی ہے کہ حکمران کو دیکھتی ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. بس اس طرح شیعوں نے نہیں کیا تھا. یہ جو شیعہ یہ قتل کرنے والے نا, وہ اس کا نام تھا عمر بن سعد. یہ اشرا مبشرہ نا, 10 اشرا مبشرہ. اس کا ایک ہے سعد بن وقاص, اس کا بیٹا ہے عمر بن سعد. تو یہ سنی تھا, سعد بھی سنی تھا. اس طرح سعد نے علی کی بیعت نہیں کی, وہ ابو بکر کو ہی مانتا تھا, رسول کریم کا نائب یا خلیفہ. یہ سنی شیعہ کا یہ اس طرح تفریق ہو جائے کہ سنی کیا ہوتا ہے, جو علی کو مانے. جو سنی ہوتا ہے جو ابو بکر کو پہلے مانتے ہیں, پھر عمر کو, پھر عثمان کو. یہ سنی ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ